اگلا مضمون ہے کاغذی ہے پیرہن۔ ساجد، آپ کی ان عریاں تصویروں میں فنکارانہ ضبط کی کمی ہے، گو کہ آپ نے اس کی تلافی اپنے بے باک اسلوب اور اخلاقی جرأت سے کر دی ہے۔ مصور، ذرا نوازی ہے۔ ساجد، ان تصویروں میں آپ نے جنسی جذبے اور تعزیرات پاکستان دونوں کو بڑی جی داری سے للکارا ہے۔ یہی نہیں، ان میں چونکا دینے والے معصوم تحیر کی تازگی اور چمک بھی ہے، ذہانت کی وہ اچانک چمک جو ایک ایسے غبی لڑکے کی آنکھوں میں پیدا ہوتی ہے جس پر پہلے پہل یہ انکشاف ہوا ہو کہ پشواز کے نیچے سچ مچ سارنگی کے تار کی طرح تنا ہوا کٹیلا بدن بھی ہوتا ہے۔ زبیر، سنجیدگی سے، محرم اور اس کے متعلقات کے خطوط کو ابھار کر فن کار نے غالباً جنسی گرمی کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ساجد، مگر اس پینٹنگ سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ فنکار کو لو لگ گئی ہے۔ زبیر، قل اعوذی لہجے میں، حضرت جہاں تک تحیر کا تعلق ہے، ہماری رائے میں شباب کا ندیدہ پن اور ابال ادھیڑ پن کی اس بے دلی سے ہر صورت بہتر ہے جو اچھی صحبت اور خراب صحت کی آمیزش کے بعد جمالیاتی پیوریٹینزم کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ساجد، ابال میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہاں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذہنی نکسیر پھوٹ نکلی۔ مصور، جل کر، صاحب سوال یہ نہیں ہے کہ ناچیز نے خون تھوکا ہے یا رال ٹپکائی ہے، حقیقت سے آنکھیں چرائی ہیں یا چار کی ہیں، یہ ابال لاؤبالی کا نتیجہ ہے یا ہاضمے اور حافظے کی خرابی کا اثر، بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ ان تاثراتی تصویروں میں جو بقول آپ کے مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں کوئی حسن ہے یا نہیں۔ ساجد، ہے کیوں نہیں؟ ارے صاحب، یہی تو کھانڈ کے کھلونوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ افراط حسن ہی سے آخر کلاسیکی فن کا دم گھٹ گیا۔ وہ دن گئے کہ فنکار صرف مورخوں کے لیے مصوری سیکھتے تھے، اب جاندار فن کو حسن کے سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے برخلاف میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا سارا زور محض حسن اور حسن زن پر ہے، شخصیت پر نہیں۔ مرزا، بالفاظ دیگر، ساجد صاحب کے نزدیک حسن فقط اسم نہیں ہے، اس کا تعلق مسمی بلکہ مسمات سے ہے۔ ساجد، اگر سیدھی سادی بات اس گنجلک پیرائے میں آپ کی سمجھ میں آسانی سے آتی ہے تو یوں ہی صحیح۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ نرے حسن سے کام نہیں چلتا، یہ چشم بددور قسم کی اومف لڑکیاں جو ادبدا کر ہر نگاہ کی زد میں آ جاتی ہیں، ریگستان کی رات کے مانند خشک اور ٹھنڈی ہیں، ان کے جنسی اپیل کی خاطر اد کھلے ہونٹ اور نیمبا آنکھیں، سرمے سے بنائے ہوئے ابروؤں کے یکساں خم اور بڑے ہوئے ناخنوں کی ایک جیسی نوکیں، ایک ہی تراش کی جگ بھاتی اٹنگی چولیاں اور ان کی ایک سی مہک، یہ سب سٹریم لائن ہو گئی ہیں، ان میں وزرداری ہے، طرح داری نہیں۔ مجھے ان میں کوئی شخصیت، کوئی انفرادیت نظر نہیں آتی۔ مصور، مگر انفرادیت پر اتنا زور کیوں؟ یہ سراسر ایک غیر جمہوری جذبہ ہے۔ ساجد صاحب، آپ نے پنجابی کا وہ مقولہ سنا ہوگا، رن تے ان نو نندنا نہیں چاہیدا، یعنی کھانے اور عورت میں مین میخ نہیں نکالنا چاہیے۔ ساجد، اس قسم کی جذباتی رتوندی گر ہستی زندگی میں بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے، مگر آرٹ سوجھ بوجھ چاہتا ہے۔ آرٹسٹ اس قسم کے عقیدے کو دمبے کی چکتی کی طرح لٹکائے پھرے، یہ آرٹ سے زیادہ عقیدے کی تضحیک ہے۔ زبیر، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آرٹ کا اصل موضوع کیا ہے؟ مرزا، حقیقت، عرف، عورت۔ ساجد، چلیے اتمام حجت کے لیے یہ مانے لیتے ہیں، لیکن ان تصویروں میں رنگوں کی شوخی سے زیادہ خطوط کے تیکھے پن پر خون جگر تلف کیا گیا ہے۔ اب اس روغنی تصویر ہی کو لیجئے، جسم کے پیچ و خم واقعی ایسے ہیں کہ اگر یہ لڑکی موسلا دھار بارش میں کھڑی ہو جائے تو کیا مجال کے پیروں پر ایک چھینٹا بھی پڑ جائے؟ مرزا، آپ کا اشارہ غالباً ناقابل ذکر دائروں اور نظر میں چبھنے والے زاویوں کی طرف ہے۔ مصور، نظر خراشی کی معافی چاہتا ہوں، اگر بدن کو رندے سے چھیل چھال کر پیش کرنا ہی حسن کاری ہے تو میرا دور ہی سے سلام۔ رہا رنگوں کی شوخی کا معاملہ تو گزارش ہے کہ میں نے ان میں ٹھیٹھ مقامی رنگ بھرا ہے، یعنی مٹیالہ، جو کراچی کا اصلی رنگ ہے۔ اسے میری کم نظری کہہ لیجئے، مگر یہ حقیقت ہے کہ مجھے ہنائی انگلیاں، سندلی باہیں، دہکتے رخسار، گلنار لب، چمپئی بدن اور ان پر اودی اودی رگوں کے روایتی جال، نیلگوں آنکھیں اور ان کے مہین مہین گلابی ڈورے سوائے مغل آرٹ اور اسلامی ناولوں کے کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ واقعہ یہ ہے کہ کراچی میں درخت بھی ہرے نہیں ہوتے، دھوپ اور دھول سے ان کا رنگ خاکی ہو جاتا ہے۔ نہیں صاحب، میں شوخ رنگ کے چھینٹوں سے تصویر کو لال چہچہا کرنے سے قاصر ہوں۔
پکاسو کے اداس اداس نیلے رنگ۔ مرزا بات کاٹ کر: سچ تو یہ ہے کہ کراچی میں طبیعت کے سوا کوئی چیز ہری نہیں ہوتی۔ مصور: مرزا صاحب اور کافی لیجئے تھوڑی سی۔ مرزا: شکریہ، آج بہت چڑھا گیا، پیٹ میں الغوزے سے بج رہے ہیں۔ ساجد: غالباً میں اپنا مطلب واضح نہیں کر سکا۔ مثال کے طور پر یہ یک رنگ خاکہ ملاحظہ فرمائیے، چہرے کے خطوط کس قدر متوازی اور یکساں ہیں، بالکل مستطیل معلوم ہوتا ہے۔ مصور: وجہ ظاہر ہے یہ ایک کتابی چہرہ ہے۔ ساجد: کتاب جنسیات کی معلوم ہوتی ہے۔ مصور: پھپتی سے آدمی لاجواب ہو جاتا ہے، قائل نہیں ہوتا۔ البتہ یکسانیت سے متعلق عرض ہے کہ بدقسمتی سے اس وقت آپ نے ایک ہی ماڈل کی لگاتار 4 تصویریں دیکھ ڈالیں۔ آپ خود واقف ہیں کہ یوں تو کراچی کی شبینہ رقص گاہوں میں سینہ زور بھی ہیں اور چاک دامن بھی، مگر… مرزا بات کاٹ کر: تو سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ یہ بی بی چاک دامن کی تصویر ہے؟ مصور نوٹس نہ لیتے ہوئے: مگر وہ سب مصور کی نظروں سے اوجھل اور دسترس سے باہر ہیں۔ رہیں متوسط گھرانوں کی لڑکیاں، تو ان کا عالم یہ ہے کہ کوئی اللہ کی بندی برقع اوڑھ کر بھی ماڈل بننے کے لیے رضامند نہیں ہوتی۔ صورتحال کا اس سے اندازہ لگائیے کہ یہاں کا ایک قابل مگر قلاچ آرٹسٹ، جو 3 دفعہ نمائشوں میں انعام پا چکا ہے، محض عورت کی آواز سننے کے لیے ہر ہفتے فون پر 04 سے وقت معلوم کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو اصنام خیالی سے آباد رہتے ہیں۔ مرزا: جبھی تو بیچارے تجریدی مصور چیل بلوٹے بناتے رہتے ہیں۔ زبیر: غالباً اسی یکسانیت کا نتیجہ ہے کہ بعض تصویروں سے پتہ نہیں چلتا کہ فوکس کس حصے پر ہے۔ پینٹنگ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فنکار نے کیا اجاگر کیا ہے، بلکہ اہل نظر یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا محذوف ہے۔ ماڈل لاکھ ہیرا تراش صحیح، لیکن مصور کی منجھی ہوئی نظر انتخاب بہت جلد یہ تکلیف دہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ کس حصے کو فوکس کیا جائے، کیونکہ… مرزا: مور کی دم اس کے منہ سے بہتر ہوتی ہے۔ ساجد: معلوم نہیں آپ کو جان سارجنٹ کا شاہکار اجنبی خاتون دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے یا نہیں؟ سکہ حلقوں میں اس کے کھلے ہوئے گریبان پر بڑی لے دے ہوئی تھی، اس کی ساری شخصیت 2 دائروں میں نچڑ کر آ گئی ہے۔ مرزا: آئے ہے جزو میں نظر کل کا تماشا ہم کو۔ ساجد: سنجیدہ بحث میں صوفیانہ اشعار سے پرہیز کیجیے۔ مرزا: میں مصرع واپس لیتا ہوں۔ مصور: زاویہ نگاہ کی اہمیت سے کس کافر کو انکار ہے، لیکن حلقے کی گزشتہ نشست میں آپ نے جس زنانے ٹورسو یعنی دھڑ کے پرخشے اڑائے تھے، اس میں مجھے زاویہ نگاہ کا نقص نظر نہیں آتا۔ ساجد: گستاخی معاف، اس میں نگاہ کم ہے اور زاویہ زیادہ۔ آپ نے محدب شیشے سے اپنے ماڈل کو دیکھا ہے، مانا کہ اختصار ظرافت اور زنانہ لباس کی جان ہے، مگر تکلف برطرف، اس تصویر میں تو سینہ اوچھے کے احسان کی طرح کھلا ہوا ہے۔ مرزا: ماڈل صرف زیور تعلیم سے آراستہ ہے۔ زبیر: لیکن اس میں شک نہیں کہ مصور سہ جہتی تاثر پیدا کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ ساجد: اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی دزدیدہ نگاہ سے درزی کے فیتے کا کام لیا ہے، جھنجھلا کر۔ اور ذرا ملاحظہ کیجئے، یہ دوسری نیوڈ طباق سا منہ کھولے کٹورا سی آنکھوں سے ٹکر ٹکر دیکھ رہی ہے۔ مصور آپے سے باہر ہوتے ہوئے: یہ کسیروں کی اصطلاحیں ہیں، مصوری سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، لیکن میں پوچھتا ہوں کیا آپ کو اس میں کچھ اور دکھائی نہیں دیتا؟ مرزا: آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ زبیر: تناسب واقعی قابل داد ہے۔ ساجد: اس سے انکار نہیں کہ ہر چول ٹھیک ٹھکی ہوئی ہے، مگر اس ننگی بچی تصویر میں کوئی فضا، کوئی پیغام نہیں۔ مرزا: پیغام تو اپنے پلے نہیں پڑا، اگر ہے تو یقیناً قد آدم قسم کا ہوگا، البتہ فضا ضرور ہے، جاپانی حمام کسی، اور نہیں تو… ساجد: آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ مرزا: آداب۔ مصور: پینٹنگ اور پیغام؟ آخر آپ چھلنی سے بالٹی کا کام کیوں لینا چاہتے ہیں؟ زبیر سمجھوتے کے انداز میں: میں اس سلسلے میں آپ کی توجہ فرنارڈ کی نہانے والیاں، کوربے کی گھاٹ پہ گوری اور رینوا کے غسل آفتابی کی طرف مبذول کراؤں گا۔ ساجد: بجز موضوع کہ مجھے کوئی بات مشترک نظر نہیں آتی، اس میں جنسی امس ہے، غسل کی تازگی نہیں۔ انداز ایکا ایکی خطیبانہ ہو جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ کوئی شائستہ آدمی تا وقتے کہ وہ پیشہ ور جاسوس نہ ہو، خوابگاہ کے روزن پر اپنی بے خواب آنکھ نہیں رکھتا۔ ناقابل دید پہلوؤں پر روشنی ڈالنا گندہ ذہنی کی علامت ہے، اور گندہ ذہنی اور گندہ دہنی دونوں کا اصل سبب معدے کی خرابی ہے۔ پنڈے کا کساؤ
بڑے بڑے بازو، تھل تھلاتی رانیں، کیوپٹ کی کھچی ہوئی کمانیں، یہی وہ گھسی گھسائی کھونٹیاں ہیں جن پر سیاہ کافی پی پی کر بہکنے والے لذت پرست ان حتاتیے اپنے کچرے جذبات ٹانگتے چلے آئے ہیں۔ یہی دیکھا بھالا سا جسم جو اپنی آپ کھو کر بھی نہ جانے کیوں ہر بار نیا نیا سا لگتا ہے، وہ مینار ہے جس کی بلندیوں سے جدید فنکار دعوت نظارہ دیتا ہے اور پکار پکار کر کہتا ہے، مرزا کود جاؤں 7ویں منزل سے، آج میں نے زندگی کو پا لیا ہے بے نقاب۔ ساجد: مرزا صاحب، آپ اپنے ذہنی توشہ خانے سے یہ نوادرات نکالنا بند کریں تو میں آگے بڑھوں۔ آپ کو بات بے بات لقمہ دینے کی بڑی بری عادت ہے۔ مرزا: معافی چاہتا ہوں، مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ آپ کو ادب سے دلچسپی نہیں۔ مصور: چھوڑیے اس قصے کو، آپ کو اس کی سادگی میں پرکاری نظر نہیں آتی تو منہ کا مزہ بدلنے کے لیے یہ واٹر کلر ملاحظہ ہو۔ یہ ایک سندھ سے اتری ہوئی خوش باش عورت کی تصویر ہے جس کو میں نے جم خانے میں تنہا بیئر پیتے دیکھا تھا۔ میں نے اس سے وقت پوچھا، جواب میں اس نے فون نمبر بتایا جو میں نے نوٹ کر لیا۔ ساجد: تکنیک کے لحاظ سے یہ پچھلی تصویر کی الٹ ہے۔ آپ نے رخساروں کی جھریوں پر بڑی محنت اور محبت سے استری کی ہے، مگر آنکھوں کے کویوں پر مہین مہین لکیریں چغلی کھا رہی ہیں کہ وقت کی مکڑی دبے پاؤں جالا بن کر اس کا سارا روپ کھا گئی۔ مرزا: دہانے کے دونوں طرف بریکٹ بھی تو لگے ہوئے ہیں۔ ساجد: اس میں آپ نے خطوط کے بوجھل پھیلاؤ اور نیم گرم رنگوں کے استعمال سے وہ سڈول پن اور گداز بھی واضح کر دیا جو ادھیڑ عمر کا پیش خیمہ ہے۔ اتار چڑھاؤ صاف کہہ رہا ہے کہ پہلے جہاں نشیب تھا وہاں اب فراز ہے۔ مرزا: اور جہاں پہلے خروش تھا اب وہاں فقط خراش ہے، اور اس شکم بالائے شکم پر ملاحظہ ہو وہ ایک دہن کے بظاہر دہانے سے کم ہے۔ ساجد: جی ہاں، خوبصورت تو کسی طرف سے نہیں معلوم ہوتی۔ مصور: میں نے کب یہ دعویٰ کیا کہ اس کے 250 پاؤنڈ میں ایڑی سے چوٹی تک کوٹ کوٹ کر موہنی بھری ہے۔ ساجد: شاید آپ نے جان بوجھ کر یہ متورم کیفیت پیدا کی ہے۔ منہ کچھ بھربھرایا ہوا سا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آؤٹ آف فوکس فوٹو۔ مصور: ایک خاص عمر کے بعد ہر عورت آؤٹ آف فوکس معلوم ہوتی ہے جناب۔ ساجد: عمر کس کی، اپنی یا ڈیش ڈیش ڈیش؟ زبیر: آپ نے غور کیا اس تصویر کا بے تکلف اسلوب اور گداز ریمبراں کی برہنہ شیبہ اور تتیان کی اوریاں وینس اور موسیقار سے کس قدر ملتا جلتا ہے؟ ساجد: بس اتنا فرق ہے کہ یہاں مصور نے کپڑے پہنا کر مشرف با اسلام کر دیا ہے۔ مرزا: لیلائے مانی وہاں بے پردہ یا محمل میں ہے۔ زبیر: آپ کو بے پردگی پر اعتراض ہے یا محمل پر؟ ساجد: جی نہیں، میرا اعتراض یہ ہے کہ محمل خالی ہے۔ مرزا: اور ہمیں سرے سے اونٹ کی سواری پہ اعتراض ہے۔ مصور: میں پوچھ سکتا ہوں کہ ان باتوں کا اس تصویر سے کیا تعلق ہے؟ ساجد: یہ مرزا صاحب سے پوچھئے جنہوں نے چنگاری چھوڑی ہے۔ مجھے جو بات اس تصویر میں کھلتی ہے وہ اس کی مرصع کاری اور آرائش ہے۔ دیکھیے تو بالکل چوتھی کی دلہن معلوم ہوتی ہے یہ عورت۔ بناؤ سنگھار ہر عورت کا حق ہے بشرطے کہ وہ اسے فرض نہ سمجھ لے، لیکن مرزا: بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ مصور جل کر: اس سے زیادہ قابل اعتراض وہ گھوڑی ہے جو بوڑھی بھی ہو اور بے لگام بھی۔ زبیر: گولی ماریے دونوں گھوڑیوں کو۔ ادھر دیکھیے، یہ ایزل پر رکھی ہوئی سڈول پنڈلی والی رقاصہ کی تصویر خاصی خیال انگیز ہے۔ ساجد: اس میں بھی ہر پھر کے وہی لڑکی کی ایک ٹانگ ہے۔ مرزا سرد آہ بھر کر: کاش کنکھجورے کی طرح اس کی 1000 ٹانگیں ہوتیں اور یہ شیش آسن کرتی ہوئی درانہ نکل جاتی۔ ساجد: بخدا مجھے تعداد پر کوئی اعتراض نہیں۔ مرزا: واللہ کانٹا تول چیز ہے۔ مصور: یہ مصر کی ایک نوخیز رقاصہ کی تصویر ہے جو پچھلے ہفتے ایک طائفے کے ساتھ کراچی آئی تھی۔ بس آدھ گھنٹے کی ایک نشست اسی ہوٹل میں رہی جو روح اور جیب کی گہرائیوں میں اتر گئی۔ ساجد: میں نے بھی سنیچر کی رات کو کیلپسو کی تیز تال پر اس کا ناچ دیکھا تھا۔ فن براہ تن کا اس سے بہتر مظاہرہ اب تک دیکھنے میں نہیں آیا۔ زبیر: توبہ توبہ، اس قدر حیاسوز نظارہ تھا کہ کسی کا آنکھ جھپکانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ مرزا: ناچنے ہی کو جو نکلے تو کہاں کا گھونگھٹ؟ ساجد: میں نہیں کہہ سکتا کہ کلاکار کے لیے گھونگھٹ کس حد تک غیر ضروری ہے، لیکن مرزا: یہ گھونگھٹ کے سائز پر منحصر ہے۔
ساجد لیکن ناموس فن کا مدار اسی پر ہے اور یہی سبب ہے کہ اس تصویر میں رمزیت کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ اس میں مونا لیزا کی مسکراہٹ کی طرح سوچ میں ڈالنے والی کوئی بات نہیں۔ مصور نے اپنا مدعا اردو اخباروں کی جلی سرخیوں کے مانند نہایت واضح اور غیر مبہم طریقے سے ظاہر کر دیا ہے۔ آپ کو وہ مقولہ یاد ہوگا کہ شائستہ آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرلن مونرو کے سراپا کی گولائیوں کو ہاتھ ہلائے بغیر بیان کر سکے۔ مصور بندہ پرور، یہ سرد و گرم چشیدہ جسم کے تاثراتی مطالعے ہیں۔ ان پر میڈونا جیسے معصوم چہروں کی قلم نہیں لگ سکتی۔ اگر آپ چینی کی گڑیوں جیسے چہرے دیکھنا چاہتے ہیں جن کے لذت نا آشنا ہونٹوں سے چھٹی کے دودھ کی بو آتی ہو تو ان تصویروں سے آنکھیں پھیر لیجئے۔ میں اپنے سر پہ یہ کوقاف لادنے سے معذور ہوں۔ اب سے 50 سال پہلے رومانی فنکار اور نفاست پسند حضرات حقیقت المعروف بعورت میں وہی خوبی تلاش کرتے تھے جو فی زمانہ صرف کوکا کولا اور اوولٹین میں پائی جاتی ہے، یعنی کسی انسانی ہاتھ نے نہ چھوا ہو۔ ایشیا نے انسانی جسم کو ہمیشہ ایک مقدس امانت سمجھا اور مادی آلائشوں سے بلند رکھا۔ مرزا آسائشوں سے بلند رکھا کہیے۔ مصور لہٰذا ہماری تہذیب میں اس کا صحیح مقام اور منصب صلیب ہے نہ کہ سیج۔ ساجد مجھے خوشی ہے کہ آپ نے غصے میں 2-4 ریڈی میڈ فقرے داغ دیے۔ مرزا اس لحاظ سے آپ نے بھی آج آموختہ برا نہیں سنایا ساجد صاحب۔ مصور آپ نے پڑھا ہوگا اور پڑھا نہیں تو سنا ضرور ہوگا کہ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں پیانو، میز اور کرسی کے پایوں پر ڈھیلے ڈھالے دبیز غلاف چڑھائے جاتے تھے کیونکہ شرفا ننگے پایوں کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور تو اور محفل میں رومال کا لفظ زبان پر لانا بدتمیزی کی بات سمجھی جاتی تھی، حالانکہ حاضرین کو ایک دوسرے کی ناک یا اس کے بہنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ ہمارے ہاں اب بھی عصمت چغتائی کے لحاف سے ٹھنڈے پسینے چھوٹنے لگتے ہیں اور شریف بہو بیٹیاں منٹوں کے افسانے 5ویں 6ٹھی دفعہ پڑھتے وقت بھی شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہیں۔ ساجد شرم و حیا عورت کا زیور ہے۔ مرزا غالباً اسی لیے آج کل صرف خاص موقعوں پر پہنا جاتا ہے۔ مصور آخر آپ کو جسم پر کیا اعتراض ہے؟ ساجد جسم پر اعتراض صرف روحوں کو ہو سکتا ہے۔ مجھ سے پوچھئے تو 20ویں صدی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے جسم کے تقدس اور تقاضوں کو مانا اور منوایا، لیکن مجھے جسم کی غیر فنی نمائش پر ہمیشہ اعتراض رہا ہے۔ اس قسم کے فن کا بڑا عبرتناک انجام ہوگا۔ مرزا یعنی یہ یونیورسٹی کے نصاب میں شامل کر لیا جائے گا؟ زبیر بہرحال ساجد صاحب کی یہ رائے صحیح ہے کہ اوریانی فن کے لیے مضر ہے۔ ساجد ممکن ہے یہ صحیح ہو مگر یہ رائے میری نہیں ہے۔ دراصل اوریانی کے لیے فن سب سے بڑا خطرہ ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ مکمل اوریانی سے کہیں زیادہ خطرناک اور مخرب اخلاق وہ نیمے دروں نیمے بروں قسم کی سطر پوشی ہے جو زوال آمادہ تخیل کو اکساتی ہے۔ ایپسٹائن کے مجسمے دیکھ کر میرے بدن میں چونٹیاں سی نہیں رینگتیں، لیکن اگر انہیں نائلون کے برقعے پہنا دیے جائیں تو میں فحش قرار دوں گا۔ مرزا گویا الف ننگا ننگتن نیم برہنہ خطرہ فن۔ ساجد یاد کرو ہجے اور مانی۔ زبیر ہنس کر گرم ممالک میں بغیر ردیف قافیے کے بات آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی۔ مصور اگر میں غلط نہیں سمجھا تو آپ اوریانی کو اتنا معیوب نہیں سمجھتے جتنا انجیر کے پتے کو۔ ساجد درست، انجیر کا پتا بلیغ علامت ہے نہ صرف احساس گناہ کی بلکہ ترغیب گناہ بھی ہے۔ زبیر اور اعلان گناہ بھی۔ مرزا جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ زبیر آج کی بحث سے ہم اس خوشگوار نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ فن کا مقصد وہی ہے جو ایشیائی لباس کا، یعنی جسم کی خوبیوں کو چھپانا اور خامیوں کو ابھارنا۔ اس نقطہ نگاہ سے اوریانی غیر فنی بھی ہے اور غیر مفید بھی۔ ساجد میں صرف غیر فنی کہنے پر اکتفا کروں گا، اس لیے کہ اوریانی کا افادی پہلو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دن دور نہیں جب اوریانی جو اب تک خاصے کی چیز تصور کی جاتی ہے رفاہ عام کی خاطر جائز قرار دے دی جائے۔ اس صورت میں اوریاں تصاویر لا علاج جنس زدہ لوگوں کے علاج قوت ذوف نظارہ کے لیے نسخے میں لکھی جائیں گی۔ فحش کتابوں کی تصنیف و اشاعت کے لیے ہر حکومت کی طرف سے مالی امداد ملے گی۔ اس قبیل کی مقوی بصر تصویریں ہر شفا خانے کی آرٹ گیلری میں لگائی جائیں گی اور مجسمے میوزیم میں رکھے جائیں گے۔ ضرورت مندوں کو نفسیاتی معائنے کے بعد داخلے کے پاس ملیں گے۔ مرزا مگر شاعروں کو بغیر معائنے کے اندر آنے کی اجازت ہوگی۔
ساجد دیکھنے والوں کی اکثریت سٹھیائے ہوئے سیٹھوں کی ہوگی جو اپنی عمر کو انکم ٹیکس کی طرح چھپاتے ہیں، یا ان اذکار رفتہ بزرگوں کی جن کی کیفیت ان ضدی بچوں جیسی ہوتی ہے جن کا ابھی ابھی دودھ چھڑایا ہو۔ مرزا واقعی جہاں جنسی محرومی اتنی عام ہو کہ دہانے دہانے پر مہر ہو، جہاں لوگ اصل سے کچیاتے اور عکس پر جان دیتے ہوں، وہاں ان تصویروں کی افادی حیثیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان حالات میں تو فی الواقع عید نظارہ ہے تصویر کا عریاں ہونا۔ ساجد جی ہاں، شکست خوردہ روح کی آخری پناہ گاہ جسم ہی تو ہے۔ زوال آدم سے لے کر اس وقت تک واماندگی شوق یہ پناہیں تراشتی رہی ہے۔ اس بڑھتی ہوئی سماجی ضرورت کے احساس نے جدید فنکار کو مجبور کر دیا کہ وہ وسیلہ اظہار کو وسیلہ معاش کے طور پر برتے۔ مرزا اور سچ پوچھئے تو یہی اصل وجہ ہے اس کی خواری کی۔ بقول میر صناع ہیں سب خوار، ازاں جملہ ہوں میں بھی، ہے عیب بڑا اس میں جسے کچھ ہنر آوے۔ ساجد میر کی بھی بھلی چلائی۔ اس ظالم کے 72 نشتروں سے صحت مند شاعری کو اتنا ہی نقصان پہنچا جتنا 72 فرقوں سے اسلام کو۔ زبیر بہرحال مصور اس لحاظ سے قابل مبارکباد ہے کہ ان بولتی ہوئی تصویروں میں ناآسودہ تقاضوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ساجد میں آپ سے متفق ہوں، مصور نے ایک غلط منزل کی طرف صحیح قدم اٹھایا ہے، اور یہ ہمارے ملک کی اس عام روش سے بدرجہ بہتر ہے کہ صحیح منزل کی جانب غلط قدم اٹھایا جائے۔ زبیر آپ کی زبان سے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، بڑے فن میں کوئی سمت نہیں ہوتی۔ مرزا گستاخی معاف، بڑے اور چھوٹے کی اصطلاح غیر فنی ہے، اس کا تعلق ایک ایسے پیشے سے ہے جس میں موئے قلم کی بجائے ایک دھاردار آلہ استعمال ہوتا ہے۔ ساجد عجیب بات ہے کہ جب فن میں 4 پیسے کمانے کی صورت نکل آئے تو لوگ اسے پیشہ کہنے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں فکر و فاقہ فن کے لیے ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ زبیر کچھ بھی ہو، ہم مصور کی شدت احساس اور خلوص سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ساجد یہاں خالی خلی خلوص سے کام نہیں چلنے کا۔ بچھو بڑے خلوص سے ڈنگ مارتا ہے اور بکری انتہائی خلوص سے ممیاتی ہے، لیکن ہم اسے فن نہیں کہتے۔ یہ نہ بھولیے کہ فن کو جتنا نقصان خلوص کے برملا اظہار سے پہنچا ہے، اتنا سرکاری سرپرستی سے بھی نہیں پہنچا۔ میں خلوص کا کھلے ڈلے پیرائے میں اظہار صرف دعا اور قرض مانگتے وقت جائز سمجھتا ہوں۔ فن ضبط اور ٹھہراؤ کا متقاضی ہے، فن ریاض چاہتا ہے، فقط دل چیر کر دکھانا کافی نہیں۔ مرزا ہمارے فنکار بہت سہل انگار ہیں، پسینے کی جگہ محض اپنا خون بہا کر کام نکالنا چاہتے ہیں۔